28 تنظیمیں، انہوں نے وہاں سے ٹویٹر پر حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ آپ نے دیکھا گروگرام کے اندر جو گڑگاواں میں جمعے کی نماز کا چکر چل رہا تھا، پہلے 100 جگہ نماز پڑھی جاتی تھی کھلے میں، پھر کم گھٹا دی، پھر گھٹا دی، پھر گھٹا دی، پھر 36 کر دی، اب 6 کر دی کہ بھئی آپ 6 جگہ نماز پڑھ سکتے ہو۔ حالانکہ مسلمانوں کو کوئی شوق نہیں ہے باہر نماز پڑھنے کا، مسجدیں بنائیں گے ہم پڑھیں گے، آپ ہمیں مسجد بنانے دو، جو چاہے پیسے لے لو، جگہ ہمیں دے دو، ہم بنا لیں گے، جو ہماری مسجدیں بند پڑی ہیں کھول دو، ہم پڑھ لیں گے۔ کوئی شوق نہیں ہے مسلمانوں کو، لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، حالانکہ مسلمان ایک اچھی شریف قوم ہے۔ آپ نے سنا نا دھرم سنسد جو ہریدوار میں ہوا تھا، دھرم سنسد میں جو کتنی اشتعال انگیزی، نفرت، تشدد اور انتہا پسندی کی باتیں تھیں، ہتھیار اٹھانے کی باتیں تھیں، کیا ہوا؟ مسلمانوں کو کوئی ڈر نہیں لگتا۔ قتل عام کرنے کے لوگوں نے حلف اٹھائے، جینوسائیڈ کا، نسل کشی کا، مسلمانوں کو کوئی ڈر نہیں لگتا۔ مسلم خواتین کی کردار کشی کرنے کے لیے ایپس بنائے، بلی بائی اور سلی ڈیل، مسلمانوں کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ اب میں پڑھ رہا تھا چھتیس گڑھ کے اندر کوئی سرگوجا کوئی جگہ ہے، وہاں پر بڑے میدان میں لوگ شرپسند جمع ہوئے، انہوں نے حلف اٹھایا کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کرو، نہ ان سے چیزیں خریدو، نہ ان کو دو، ان کا مکمل بائیکاٹ کرو۔ اب کوئی ہمیں یہ بتائے کہ بھئی ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا مذہب تو مسلم اور نان مسلم میں فرق کرنے کو بتاتا ہی نہیں۔ ہمارا مذہب تو یہ ہے ہر انسان برابر ہے، چاہے کسی مذہب کا ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، ہر انسان برابر ہے، قابل احترام ہے، ہر بہن بیٹی عزت کے قابل ہے۔ ہمارا مذہب تو یہ بتاتا ہے۔ لیکن جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں نا دنیا زمانے میں، اپنے دیش کو بدنام کر رہے ہیں، وہ ہمیں کچھ نہیں کر رہے، ہمیں پریشان نہیں کر رہے۔ مسلمان تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ جو دھرم سنسد جو ہریدوار کی ہوئی تھی، اس کے خلاف جو غیر مقیم ہندوستانی ہیں، یعنی ہندوستان کے لوگ ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں، جنوبی افریقہ میں رہتے ہیں، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، نیدرلینڈ میں رہتے ہیں، اور دور دور رہتے ہیں دوسری جگہوں پر، تو وہاں کی 28 تنظیموں نے 28 تنظیمیں انہوں نے وہاں سے ٹویٹر پر حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے، جو لوگ نفرت پھیلانے والے ہیں ان کے خلاف حکومت کارروائی کرے۔ اور ہم بھی اپنے پردھان منتری جی سے درخواست کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے ان لوگوں پر کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ تو دیش کا برا کر رہے ہیں، ہمارا تھوڑی برا کر رہے ہیں، یہ تو دیش کا برا کر رہے ہیں۔ اب بتائیے غیر مقیم ہندوستانی جو ہیں، ہندوستان کے لوگ جو باہر رہتے ہیں، اور انہوں نے ٹویٹر پر لکھا ہے، ساری دنیا پڑھ رہی ہے نہیں اس کو، تو ساری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے نا۔ اور آگے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دھرم سنسد ہم علی گڑھ میں کریں گے 22-23 تاریخ کو، پھر آگے کہہ رہے ہیں ہم ہماچل میں کریں گے، پھر کہیں اور کریں گے۔ ہم تو اپنے وزیر اعظم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے جو آگے کے ان کے پروگرام ہیں وہ کینسل کرائے جائیں، پابندی لگائی جائے، روک لگائی جائے۔ مسلمان بھی پریشان ہیں، عیسائی بھی پریشان ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آل انڈیا کیتھولک یونین کے جو پریزیڈنٹ ہیں لینسی ڈیکونا، انہوں نے کرسمس کے موقع پر بہت بڑا ایک بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سال میں 2021 میں 500 سے زیادہ ایسے کیس ہیں جو عیسائیوں پر حملے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ 16 کیس ایسے ہیں کہ جس میں کرسمس کے موقع پر
ہماری عبادت کے اندر لوگوں نے حملے کرے. اور ایک بڑی لیڈر ہے ہندوستان کی عیسائی مارگریٹ ایلوا، انہوں نے بھی پردھان منتری سے درخواست کی ہے کہ مہربانی کر کے مسلمانوں اور عیسائیوں پر جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کو بند کرایا جائے. ہمارا قصور کیا ہے یہ تو کوئی بتاؤ. ہم تو کسی کو گالی بھی نہیں دے رہے، ہم تو کسی کا کوئی نقصان ہی نہیں کر رہے، لیکن یہ لوگ ہمارا نقصان نہیں کر رہے. تو ہم تو یہی حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں پر کارروائی کرے تاکہ ملک کی بدنامی نہ ہو. یہ لوگ دوست نہیں ہیں، یہ لوگ تو دشمن ہیں. آگے اگر پروگرام کریں گے الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں پر پابندی لگائی جائے، کیونکہ دنیا بھر میں بدنامی ہو رہی.